کہ کامیاب نہیں ہوا والد یا والدہ، اس کو کیسے اسکول بھیجیے۔ اب اگلا پروسیس ٹیچر کا ہے۔ جب بچہ فریش نہیں آیا آپ کے پاس، اس بچے نے تعلیم کا مطلب سمجھا ہی نہیں، اس نے اس پہ فوکس ہی نہیں کیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کلاس میں سوچا میں آگے بیٹھ جائے گا، اینڈ اس کی کوشش ہوگی ٹیچر مجھے ایڈریس نہ کرے اور میں ٹیچر کو ایڈریس نہ کروں، اور وقت گزر جائے۔ اب ٹیچر بھی اگر پرخلوص نہیں ہے اس کو پڑھانے کے لیے، ایکسائٹیڈ نہیں ہے، پڑھانا چاہتا نہیں ہے، آنیسٹلی وہ اس پہ ٹائم دینا نہیں چاہتا، تو میں سمجھتا ہوں بچہ سارا دن بیٹھ کے واپس چلے گا۔ یہاں سے مسائل جو ہے نا شروع ہو جائے گی۔ پہلا مسئلہ شروع ہے آج سے۔ اب اس مسئلے کا جو سلوشن ہے اس کی طرف مجھے بڑی خوشی ہوئی، دوستوں کی بات چیت سے اندازہ ہوا کہ ہم مسئلے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اسٹیپ ہے، یہ سمجھے کہ یہ جہاد ہے۔ اس جہالت یہ نہیں ہوتی، جہالت کی ڈیفینیشن بتانا چاہتا ہوں۔ ڈیفینیشن کیا ہے جہالت کی؟ یہ نہیں کہ لیک آف نالج از کالڈ جہالت، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہالت یہ نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں تھا، نہیں، وہ حقیقت کے خلاف گیا، اس کو جہالت ہے۔ فطرت کے خلاف، حقیقت کے خلاف گیا ہے، یہ جہالت ہے۔ اب اس کی فطرت کیا تھی؟ بچے نے راضی ہو کے آنا چاہیے تھا، یہ اس کی فطری تقاضا تھا۔ جو ماں باپ نے پہلے سٹیپ اس کو اٹھایا، مارا پیٹا، غصہ کیا، اس کو کھینچا، یونیفارم میں ڈال دیا اس کو، وہ اسکول میں آ گیا۔ ادھر تو انہوں نے دیکھنا نہیں کہ بیٹے تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہارا پڑھنے کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس ٹیچر نے کیا کیا؟ آپ نے کام کیا یا نہیں کیا، فارگیٹ اباؤٹ کہ وہ کس سچویشن سے گزر کے آیا ہے۔ اس نے اس کو مارا، اس کو اگنور کر دیا، نہیں کرتا، اٹھایا، پرنسپل کے پاس پٹ اپ کر دیا کہ یہ دیکھیں اس بچے نے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ اس میں سارے پروسیس، جتنا بھی یہ پروسیس ہوا ہے، اس پروسیس میں اس بچے کا 1% بھی قصور نہیں۔ قصور کہاں ہے؟ پیرنٹس سے سٹارٹ ہوا، اس کی جہالت لا علمی جو تھی، جو اس نے جو حقیقت کے خلاف کام کیا تھا، اس پیرنٹس نے اس بچے کو موٹیویشن نہیں دی، اس بچے کو سمجھایا نہیں، اس بچے کی پرابلم کو سمجھائی نہیں۔ پھر استاد کے پاس جب آیا تو اس نے تو بالکل ہی نہیں سمجھا تھا۔ کیوں؟ پیڈ۔ سب سے بڑا المیہ اس وقت دور میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم پیڈ ہیں، بس اس میں ہم نے فوکس کر لیا کہ مجھے تو صرف اتنا ہی کام کرنا ہے، میرے حصے کا کام صرف، میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میں نے صرف اور صرف بچے کو 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے جتنا ٹائم بنتا ہے اس کو صرف اس کو پڑھانا ہے۔ پڑھ لے تو ٹھیک، نہ پڑھے تو اس کی قسمت۔ اس کے مسائل کو ایڈریس کرنا اس ٹیچر کی رسپانسبلٹی سمجھتی ہی نہیں ہے وہ کہ اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب یہاں 2 چیزیں سامنے ہیں، ایک والدین اور ایک استاد۔ پہلے ہمیں خود سے ٹھیک ہونا ہوگا۔ جب ہم خود ٹھیک ہوں گے پھر ہم کیا کریں گے؟ ان کیس پہلا کام جو والدین نے کرنا تھا وہ نہیں کیا، اب وہ کام استاد نے کرنا ہے۔ استاد اس پیرنٹس کے ساتھ کلوز ریزالو رہے گا، رابطہ رکھے گا اور اس کو بلائے۔ میرے پاس ایسے بہت سے ایگزامپلس ہیں، بچے مار پیٹ کے لے کے آتے تھے، میں نے والدین کو بلایا اور سختی سے پابند کر دیا کہ آئندہ آپ اس بچے کو مارے گی، اور یہ بیٹا میرا ہے۔ اس ایک ورڈ نے اس بچے کی پوری سٹائل کے صرف ایک بات کہ یہ بیٹا میرا ہے، کچھ غلط تو نہیں ہوا بھائی، صرف ایک بات نے کہ یہ بیٹا۔ میں نے اس کو بلایا اپنے پرنسپل آفس کے اندر، اس کی چیئر اپنی چیئر کے پاس بلا کے شفقت اس کے ہاتھ پر سر پہ رکھ، بس اس دن سے وہ بچہ دوبارہ کبھی روکے گا۔ یہ پہلی کامیابی ہے اگر آپ نے کسی بچے کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہاں سے وہ مسائل کے ساتھ آپ نے لڑنا شروع کر دیا اور مسائل کو ہرا دیا اور آپ جیت گئے۔
اس طرح سے ایک معاشرہ. آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ سب سے پہلے نماز نہیں آئی، سب سے پہلے کوئی احکامات سخت احکامات نہیں آئے، سب سے پہلے قریب لے کے آنے کا معاملہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قریب کیا. یہ نہیں کہا کہ داڑھی رکھ دو، وہ تو بھاگ جائے گا. یہ نہیں کہا کہ تم کسی کو تہجد ادا کریں گے، وہ تو بھاگ جائے گا. ہم اپنی فطرت سے جب بھی ہٹیں گے نتیجہ غلط نکلے گا. یہ ہماری اورنج ہے، دین ہمارا اورنج ہے، بنیاد ہے. ہم جب دین سے دور ہوں گے، اب کسی بھی مسئلے کو دیکھنے اٹھا کے آج پوری دنیا کی اکانومی کولیپس کر چکی ہے. 10 اکانومسٹ ہیں پوری دنیا کے اندر، جس میں سے 9 یہودی ہیں اور 1 مسلمان ہے. اور چیلنجیبل بات ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادی چیزیں اپنی فطرت کے مطابق جو چیزیں تھیں ان کو چھوڑ اور آرٹیفیشل چیزوں کی طرف چل رہے. اس میں سے کچھ بھی نہ نکلے. آپ دیکھیں کچھ، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ آرٹیفیشل فلاورز رکھ دیں، سر جی کیا وہ آرٹیفیشل فلاورز جو ہے خوشبو دے گی؟ کبھی نہیں دے گی. فطرت کے مطابق پھول ہوگا، پودا ہوگا، پھول لگا، اللہ کی رب العزت کی شان دیکھی، اس میں سے آپ کو خوشبو آئے گی، اس کی فریشنس آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اس میں. ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں، نتائج یہ ہوئے جس سے آج ہم پھنسے ہوئے جن مسائل میں. اس لیے بنیادی چیزیں ہیں، ہمیں والدین کو بلا کے اپڈیٹ کرنا پڑے گا. پہلے اس بچے کو سمجھنا پڑے گا. آپ حیران ہوں گے، بچے جب اسکول، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 3 ساڑھے 3 سال کے بچے، جب وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں تو وہ گھر پوری اسٹوری آ کے آپ کو بیان کریں. سر وہ ایسا ہو، سر یہ ایسا ہو. آپ اس کو پازیٹیو لے لیں کہ بچے کہنا کیا چاہتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اگر آپ اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ مذاق مت کریں، اس شعبے کے ساتھ مذاق مت کریں. اگر آپ کی اتنی ایلیجیبلٹی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس شعبے کے اندر مہان بن کے بیٹھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہے. جس کی میں نے ایک مثال دی، 8 سال 10 سال لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر فیسز پے کرتے ہیں اور رزلٹ 0. اس بچے نے تعلیم کا مطلب سمجھا ہی نہیں، اس نے اس پہ فوکس ہی نہیں کیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کلاس میں سب سے آگے میں آگے بیٹھ جائے گا. اینڈ اس کی کوشش ہوگی ٹیچر مجھے ایڈریس نہ کرے اور میں ٹیچر کو ایڈریس نہ کروں، اور وقت گزر جائے. اب ٹیچر بھی اگر پرخلوص نہیں ہے اس کو پڑھانے کے لیے، ایکسائٹیڈ نہیں ہے، پڑھانا چاہتا نہیں ہے، آنیسٹلی وہ اس پہ ٹائم دینا نہیں چاہتا، تو میں سمجھتا ہوں بچہ سارا دن بیٹھ کے واپس چلے. یہاں سے مسائل جو ہے نا شروع ہو جائیں گے. پہلا مسئلہ شروع ہے آج سے. اب اس مسئلے کا جو سولوشن ہے اس کی طرف مجھے بڑی خوشی ہوئی. دوستوں کی بات چیت سے اندازہ ہوا کہ ہم مسئلے کو دیکھنے چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑا اسٹیپ، یہ سمجھیے کہ جہاد ہے. اس جہالت یہ نہیں ہوتی. جہالت کی ڈیفینیشن بتانا چاہتا ہوں. ڈیفینیشن کیا ہے جہالت کی؟ یہ نہیں کہ لیک آف نالج از کالڈ جہالت، نہیں، ایسا نہیں ہے. جہالت یہ نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں تھا، نہیں، وہ حقیقت کے خلاف گیا، اس کو جہالت ہے. فطرت کے خلاف، حقیقت کے خلاف گیا ہے، یہ جہالت ہے. اب اس کی فطرت کیا تھی؟ بچے نے راضی ہو کے آنا چاہیے تھا. یہ اس کی فطری تقاضا تھا جو ماں باپ نے پہلے سٹیپ اس کو اٹھایا، مارا پیٹا، غصہ کیا، اس کو کھینچا، یونیفارم میں ڈال دیا اس کو، وہ اسکول میں آ گیا. ادھر تو انہوں نے دیکھنا ہی نہیں کہ بیٹے تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہارا پڑھنے کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے. اس ٹیچر نے کیا کیا؟ آپ نے کام کیا یا نہیں کیا؟ فارگیٹ اباؤٹ
کہ وہ کس سچویشن سے گزر کے آیا ہے. اس نے اس کو مارا, اس کو اگنور کر دیا, نہیں کرتا, اٹھایا, پرنسپل کے پاس پٹ اپ کر دیا کہ یہ دیکھیے اس بچے نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ اس میں سارے پروسیس, جتنا بھی یہ پروسیس ہوا ہے, اس پروسیس میں اس بچے کا 1% بھی قصور نہیں. قصور کہاں ہے؟ پیرنٹس سے سٹارٹ ہوا. اس کی جہالت, لا علمی جو تھی, جو اس نے جو حقیقت کے خلاف کام کیا تھا, اس پیرنٹس نے اس بچے کو موٹیویشن نہیں دی, اس بچے کو سمجھایا نہیں, اس بچے کی پرابلم کو سمجھائی نہیں. پھر استاد کے پاس جب آیا تو اس نے تو بالکل ہی نہیں سمجھا تھا. کیوں؟ پیڈ. سب سے بڑا المیہ اس وقت دور میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم پیڈ ہیں. بس اس میں ہم نے فوکس کر لیا کہ مجھے تو صرف اتنا ہی کام کرنا ہے, میرے حصے کا کام صرف, میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میں نے صرف اور صرف بچے کو 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے جتنا ٹائم بنتا ہے اس کو صرف اس کو پڑھانا ہے. پڑھ لے تو ٹھیک, نہ پڑھے تو اس کی قسمت. اس کے مسائل کو ایڈریس کرنا اس ٹیچر کی رسپانسبلٹی سمجھتی ہی نہیں ہے وہ کہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. اب یہاں 2 چیزیں سامنے ہیں, ایک والدین اور ایک استاد. پہلے ہمیں خود سے ٹھیک ہونا ہوگا. جب ہم خود ٹھیک ہوں گے پھر ہم کیا کریں گے. ان کیس پہلا کام جو والدین نے کرنا تھا وہ نہیں کیا, اب وہ کام استاد نے کرنا ہے. استاد اس پیرنٹس کے ساتھ کلوز ریزالو رہے گا, رابطہ رکھے گا اور اس کو بلائے. میرے پاس ایسے بہت سے ایگزامپلس ہیں. بچے مار پیٹ کے لے کے آتے تھے, میں نے والدین کو بلایا اور سختی سے پابند کر دیا کہ آئندہ آپ اس بچے کو مارے گی, اور یہ بیٹا میرا ہے. اس ایک ورڈ نے اس بچے کی پوری سٹائل کے صرف ایک بات, یہ بیٹا میرا ہے, کچھ غلط تو نہیں ہوا بھائی. صرف ایک بات نے کہ یہ بیٹا, میں نے اس کو بلایا اپنے پرنسپل آفس کے اندر, اس کی چیئر, اپنی چیئر کے پاس بلا کے تشفق اس کے ہاتھ پر سر پہ رکھ. بس اس دن سے وہ بچہ دوبارہ کبھی روکے گا. یہ پہلی کامیابی ہے اگر آپ نے کسی بچے کو آگے لے کے جانا ہے. یہاں سے وہ مسائل کے ساتھ آپ نے لڑنا شروع کر دیا اور مسائل کو ہرا دیا اور آپ جیت گئے. اس طرح سے ایک معاشرہ آپ دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ سب سے پہلے نماز نہیں آئی, سب سے پہلے کوئی احکامات, سخت احکامات نہیں آئے. سب سے پہلے قریب لے کے آنے کا معاملہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قریب کیا. یہ نہیں کہا داڑھی رکھ دو, وہ تو بھاگ جائے گا. یہ نہیں کہا کہ تم کسی کو تہجد ادا کر دو, وہ تو بھاگ جائے گا. ہم اپنی فطرت سے جب بھی ہٹیں گے نتیجہ غلط نہیں. یہ ہماری اورنج ہے, دین ہمارا اورنج ہے, بنیاد ہے. ہم جب دین سے دور ہوں گے, اب کسی بھی مسئلے کو دیکھنے اٹھا کے, آج پوری دنیا کی اکانومی کولیپس کر چکی ہے. 10 اکانومسٹ ہیں پوری دنیا کے اندر, جس میں سے 9 یہودی ہیں اور 1 مسلمان ہے. اور چیلنجیبل بات ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادی چیزیں اپنی فطرت کے مطابق جو چیزیں تھیں ان کو چھوڑ اور آرٹیفیشل چیزوں کی طرف چل رہے. اس میں سے کچھ بھی نہ نکلے. آپ دیکھیں, کچھ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ آرٹیفیشل فلاورز رکھ دیں, سر جی کیا وہ آرٹیفیشل فلاورز جو ہے خوشبو دے گی؟ کبھی نہیں دے گی. فطرت کے مطابق پھول ہوگا, پودا ہوگا, پھول لگا, اللہ کی رب العزت کی شان دیکھی, اس میں سے آپ کو خوشبو آئے گی, اس کی فریشنس آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اس میں. ہم فطرت کے خلاف چل رہے ہیں. نتائج یہ ہوئے جس سے آج ہم پھنسے میں جن مسائل میں. اس لیے بنیادی چیزیں ہیں, ہمیں والدین کو بلا کے اپڈیٹ کرنا پڑے گا. پہلے اس بچے کو سمجھنا پڑے گا. آپ حیران ہوں گے, بچے جب اسکول چھوٹے
بچے ہوتے ہیں چھٹی 3 ساڑھے 3 سال کے بچے جب وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں تو وہ گھر کی پوری اسٹوری آ کے آپ کو بیان کریں سر ویسا ہو سر یہ ایسا ہو آپ اس کو پازیٹیو لے لیں کہ بچے کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ اتنی اہمیت کے حامی نہیں ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ مذاق مت کریں اس شعبے کے ساتھ مذاق مت کریں اگر آپ کی اتنی ایلیجیبلٹی نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس شعبے کے اندر مہان بن کے بیٹھیں گے تو آپ کیا کریں گے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہے جس کی میں نے ایک مثال دی 8 سال 10 سال لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر فیسز پے کرتے ہیں اور رزلٹ 0 کیوں ہمارے اندر اخلاقیات نام کی چیز ختم ہو گئی سر اذان